الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد اللہم صلی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد سورہ مبارکہ بقرہ دی ایک آیت مجیدہ میں جناب دے سامنے پڑھن دا شرف حاصل کیتا اللہ پاک ارشاد فرماندن والا تلبسوا الحق بالباطل حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ اللہ پاک دا فرمان ہے حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ وتکتموا الحق اور تمہارے پاس حق پہنچ جائے تو چھپاؤ مت حق کو باطل کے ساتھ ملاؤ بھی نہ اور حق کو چھپاؤ بھی نہ کہ خالق نے فرمایا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ حالانکہ تم جانتے بھی ہو جڑے بندے قبلہ جانتے نہیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے انہاں نال کوئی رعایت ہو سکتی ہے جڑا حق تو واقف ہے باطل تو واقف ہے وہ دن رعایت نہیں ہوئے گی جڑا نہیں جانتا جاہل نو رعایت ہے جڑا صاحب علم ہے او دے واسطے رعایت کوئی ایک اور آیت مجیدہ اس سے ضمن چکوں گے جناب سیدہ دے ایام شروع ہو چکے ہیں اور جناب سیدہ دی بارگاہ اسی اپنا نذرانہ آج کل پیش کرنا شروع کیتا ہے مخصوص ایام نے جناب سیدہ نال منسوب تو میں سمجھنا کہ جڑی حقیقت جناب سیدہ دے متعلق یا آل محمد دے متعلق قرآن نے دسی انہوں چھپا لینا بھی بہت بڑا عیب جڑے بندے نہیں جانتے یقیناً وہ نہیں جانتے لیکن جڑے جانتے نے انہاں نال شکوہ کیتا جا سکتا ہے انہاں نال اللہ گل کر رہا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ تم جانتے بھی ہو پھر حق کو چھپا جاتے یہ دوسری آیت مجیدہ میرے نزدیک جی سورہ مبارکہ بقرہ دی اس سورہ مبارکہ بقرہ دی آیت نمبر 75 چے خالق کائنات نے ایسے لوگاں دا باقاعدہ تذکرہ کیتا ہے جڑے یہود دے علماء سن او ایسے کام کردے سن اللہ انہاں دی بھی مذمت کیتی ایک پہلے آیت پڑھ لی نا جی وہ بھی سورہ مبارکہ بقرہ دی خالق کائنات فرماندے ہیں ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی جو ہماری طرف سے ہدایت نازل کی گئی اور جو ہم نے ہدایت بنا کے تیرے اوپر حبیب نازل کر دیا من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب کتاب میں بھی بات آ چکی ہے اور لوگوں کے سامنے بھی بیان ہو چکی ہے جو اس کے باوجود چھپا جاتے ہیں نا اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون ان پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں یہ مطلب ملعون ہو جائے گا وہ شخص جڑا حق نو چھپائے گا تیسری آیت مجیدہ جڑی میں جناب دے سامنے یہ بھی سورہ بقرہ دی یہ یہود دے متعلق خالق نے دسیا ہے قبلہ جڑا جاہل ہونا نا جی اور بے عقل ہونا ہے وہ دے گنجائش مل جاندی کہ بندہ بے وقوف ہے بندہ جاہل لیکن صاحب علم نو اللہ رعایت نہیں دے رہا وہ دے بچے تیسری آیت او دا ذکر خالق فرماتے ہیں افتطمعون ان یؤمنوا لکم اے صحابہ نو اللہ کہہ رہے اے مصطفیٰ کے ماننے والو تم طمع کرتے ہو کہ یہودی بھی ایمان لے آئیں گے تو اللہ فرماتا ہے ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ یہودی پڑھے لکھے ہو کے ایمان کیوں نہیں لاتے خالق کائنات فرماتے ہیں وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ ان میں سے ایک فرقہ ایسا ہے ان میں ایک فریق ایسا ہے ایک ٹولہ یہودیوں میں ایسا ہے یسمعون کلام اللہ جو اللہ کے کلام کو سنتا ہے سننے کے بعد ایک کام کرتا ہے کیا اللہ فرماتا ثم یحرفونہ من بعد کلام خدا میں تبدیلی کر دیتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کلام خدا میں تبدیلی کر دیتے ہیں حق کو چھپا جاتے ہیں اللہ کچھ کہتا ہے اور وہ کچھ کہتے ہیں آج دی جی مجلس سے دو لفظ گوش گزار کر رہے ہیں سامعین گرامی قدر انہوں نے یاد کر لینا اللہ فرماتا ہے ما اکلوہ وہم یعلمون وہ عقل مند بھی ہیں اور علم بھی رکھنے والے دو گل آ گئی ہیں جی عقل مند بھی ہیں
اور علم بھی رکھنے والے ہیں. جڑا بندہ بے عقل ہے وہ دی صورت ہو رہے, جڑا صاحب عقل ہے وہ دی صورت ہو رہے, بے علم دی صورت حال ہو رہے جی, اور صاحب علم دی صورت حال ہو رہے. اے جنہ یہودیاں دا اس آیت وچ ذکر ہے نا قبلہ, اس آیت وچ انہاں لوگاں دا ذکر ہے جڑے بے وقوف بھی نہیں تے جاہل بھی نہیں. یہ مطلب ہے جنہ نقصان عقل مند دین نو پہنچا سکتا ہے اتنا جاہل نہیں پہنچا سکتا, جتنا عالم پہنچا سکتا ہے اتنا جاہل نہیں پہنچا سکتا. یہ دو لفظ جدو اللہ کہہ رہے عقلوہ, ان میں عقل بھی ہے, وَهُمْ يَعْلَمُونَ, اور وہ جانتے بھی ہیں. جنہوں اللہ آکھے کہ عقل مند نے انہوں میں تو بے وقوف نہیں نہ آکھ سکتا. جنہوں اللہ آندہ کہ انہوں علم ہے انہوں میں بے علم تو نہیں آکھ سکتا. کر دے ہو کی سن جی, اللہ دے کلام چ تبدیلی کر دے سن. اے عام بندے دا کام نہیں جی, میں پھر عرض کرنا عام بندے دا ایک کام نہیں کہ کلام خدا چ تبدیلی کرے. یہ صاحب علم کر سکتا ہے اور صاحب عقل کر سکتا ہے. یہ مطلب ہے بروز حشر جدوں اس قسم دے بندے پھڑے جان گے نا انشاءاللہ انہاں چ عقل مند بھی کوئی نہیں ہوئے گا اور انہاں وچ جاہل بھی کوئی نہیں ہوئے گا. گویا اودن کوئی بے عقلاں نوں تے جاہلاں نوں سواد آنا ہے اپنی جہالت دا تے اپنے بے عقل ہون دا. کم از کم اے ہوئے گا کہ یا اللہ سانو تے عقل ہی نہیں سی, سانو جو آکھیا نا ایسا عقل مند نے آکھیا, سانو تو علم ہی نہیں سی, سانو جو دسیا نا ایسا صاحب علم نے دسیا. تو انہوں پتہ ہے اختلاف جڑا نا جی وہ کسے جاہل دی وجہ تو نہیں ہوندہ نہ بے عقل دی وجہ تو ہوندہ ہے. میں صرف ایک مثال دینا. اللہ فرماندہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ, اے ایمان والو جو تو نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو دیکھو فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق, پھر اپنے منہوں کو دھو لو اور ہاتھوں کو کونیاں سمیت دھو لو. وامسحوا برؤسکم وارجلکم الی الکعبین, اور مسح کر لو اپنے سروں کا اور پاؤں کا ٹخنوں تک. دو چیزاں دھون دیاں دسیاں نے قرآن نے, دو مسے دیاں دسیاں. ٹھیک ہے جی, دھونیاں کیڑیاں نے, ایک منہ دھونا جی اور ایک ہاتھ دھونے نے کونیاں سمیت. ایک پیراں تے مسح کرنا ہے, ایک سر تے مسح کرنا ہے. آیت ایک کے, پارا ایک کے, رکوع ایک کے, لفظ لفظ ایک کے. تے ادھے بندے پیر تو رہے نے, کچھ بندے پیراں دا مسح کر رہے ہیں. ایک قرآن چ اختلاف نہیں, ایک ترجمے میں اختلاف ہے. وہ جڑا نا ارجلکم, انہوں کچھ علماء نے آکھا ہے انہوں ارجلکم بھی پڑھیا جا سکتا ہے. ارجلکم تے ارجلکم اے نہ بے عقل دا کام ہے, شکریہ, تے نہ کسے جاہل دا کام ہے. یہ دا مطلب ہے جنہیں مسا دسیا ہے اسے آیت دے مطابق وہ بھی صاحب علم ہے. بھائی صاحب علم ہے, صرف و نحو تو واقف ہے. اور جن نے آکھیا تو وہ مسا ہے ہی نہیں پیران دا, وہ بھی صاحب علم ہے. یہ دا مطلب ہے یہ جڑے بندے بکھرے بکھرے ہوئے نے اس علم دی وجہ تو کسے بے علم دا قصور تو نہیں یا کسے جاہل دا قصور تو نہیں. یہ دا مطلب ہے کہ صاحب علم ہی پھڑے جان گے, پاویں کسے تو آئے نے تے پاویں کسے مسا کرایا. یہ دا انپڑھ بندے نال تے تعلق ہی کوئی نہیں. شکریہ, مہربانی کرو. اتیم الصیام الی اللیل, روزے کو پورا کرو رات تک. 10 منٹ دا فرق قرآن چ نہیں, 10 منٹ دا فرق صاحبان علم دی وجہ تو. کچھ لوگاں آکھیا کہ رات اینو آندے نے, کچھ لوگاں آکھیا رات اینو آندے نے. میں کدی کدی سوچنا کہ انپڑھ بندیاں دا کچھ ہو رہے ساہ نکل جائے بروز حشر. ایک ہے کہ جی سانو تے آوندا نہیں سا جی, اسی تے ترجمہ کر نہیں سا سکتے. آ کھلوتے جی جنہ 10 منٹ پہلا کھلایا ہے, آ کھلوتے جنہ 10 منٹ بعد کھلایا ہے. یہ دا مطلب ہے کہ انپڑھ ہون دا حشر نہیں سواد آئے گا, ایتھے کوئی نہیں پیا. بہت شکریہ. کوئی فائدہ نہیں انپڑھ ہون دا, پڑھیا لکھیا ہونا چاہیے. لیکن ایک گل ہے, یہ دا مطلب ہے زیادہ پھر گرفت او دی ہوئے گی جڑا صاحب علم ہے. اے جڑے یہودی نے نا اس دور وچ نا بندیاں نے عذاب وچ مبتلا کر دیتا سی. اے میرے کو قرآن حکیم دی آیت موجود ہے. ایک قوم موسیٰ نو اللہ فرمایا آؤ بھائی گناہ بخشوا لو. انہاں کہ کیویں؟ اللہ فرمایا ایک کوئی گل ہے, وَإِذْ قُلْ نَدْخُلُ هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ, اس پنڈ چ داخل ہوو, فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا, جو دل کردہ کھاؤ, جو دل کردہ پیو, میں ساریاں غلطیاں معاف کر دیں گا. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا, اے دروازے تے پہنچو تو سجدہ کر لیں. وَقُولُوا حِطَّةٌ, تو منہ تو اکنا حِطّہ, حِطّہ
हिता दा मैना माफी जी, किसी शायद उत्तों थले डिग पैना, इनू हिता आंदे ने। अल्लाह फरमांदा तुसां हिता आखना है तो मैं तुहाडे गुनाह इंज थले सुट देने ने जिवें कपड़ा झाड़ के विचों धूड़ कढ देंदी है। मेरा काम है तुहानू माफ करना। खता नगफिर लकुम खतायाकुम वसनज़ीदुल मोहसिनीन, इसी तरह हम खताएं माफ कर देते हैं और नेकियों में इजाफा कर देते हैं। हुण जेड़ा बदलिया ना लफ्ज़ उन्हां ज़ालिमां ने, वो कुरान च उहदा जिक्र मौजूद है। इन्हां हक नू छुपाया, आलिम लोग सन, साहिब अकल सन, बाकी 70,000 बंदा इन्हां मरवा छड़िया अपनी गलती की वजह तो। अल्लाह जिन्होंने माफ़ी देना चाहता सी ना तो काम एडा कोई नहीं सी, बस दरवाजे ते सजदा करना है तो मुंह तो की आखना जी हिता तो बस मुंह तो आखो हिता। यानी देखो तुसी जिन्नियां भी गलतियां कीतियां ने, चुको सजदा करो हिता चलो, चुको हिता चलो, सजदा करो हिता चलो, करना दरवाजे ते वे, करना दरवाजे ते वे। पहला जुमला मैं अपनी तकरीर दा आखण लगा जी, ये जेडे नमाज ते इबादत दे सजदे ने ना वो हर जगह हो सकते ने, माफी दा सजदा किसी दरवाजे ते हो सकता। सुभान, शुक्रिया किबला। इबादत दा सजदा तुसी इत्थे भी कर सकते हो, मस्जिद च कर सकते हो, घर मुसल्ला बिछा सकते हो, अपनी छत ते पढ़ सकते हो, अपने डेरे ते पढ़ सकते हो, जिथे तुहाडा दिल करदा है इबादत दा सजदा करो। लेकिन माफी मंगन वाला सजदा वो किसी दरवाजे ते होना जी। जेड़े वेले अल्लाह पाक एडा करीम हो गया ते इन्हां बेईमानां ने हक छुपाया ते अनपढ़ बंदियां नूं आख्या आखो हिंता हिंता हिंता, आखना सी हिता, इन्हां आख्या हिंता। ये काम पढ़िया लिखिया कीता है। शुक्रिया जी, ये काम पढ़िया लिखिया ते अकलमंद लोगों ने किया है, जिन्हों की लोग मनते सन, उस दौर के आलिम सन। उन्हें मजाक बनाया अल्लाह के इस फरमान का, तो हिता की जगह नुकता पा के हिंता हिंता आंदे ने पक्की कणक नूं मजाक ही किया ने। जी कणक लाल हुई होवे ना वो कोई गुस्से नाल लाल नहीं होंदी, वह मतलब होंदा भी सिट्टे रंग तब्दील कर गए। उस कणक लाल हुई नूं जी वड्डण दे काबिल होवे उन्होंने हिंता आंदे ने। इन्हां मजाक बनाया, अनपढ़ां नूं भी लै गए। 70,000 बंदा ए ताउन की बीमारी नाल दोपहर तक अल्लाह ने मार दिता सी। जिन्होंने अल्लाह माफी देना चाहता सी वो सारे अजाब विच आ गए। कीता उन्हें की है कि हिता दा हिंता कीता है, हिता दा हिंता कीता है। दूजा जुमला तकरीर दा मैं आखण लगा, ओ यार अल्लाह दा दिता ते लफज बदलीए ते कख नहीं रहिंदा, जेड़ा अल्लाह दा दिता हादी बदल छड़ेगा ओदे पल्ले की रवेगा, केड़ी जन्नत है। मौला तुहानू जज़ाए खैर। मेरे मोहतरम सामीन, ये मैं जी तमहीद बनाई है ना वो एक आयत वास्ते बनाई। अजकल जेडे पढ़े लिखे बंदे ना अकलमंद ते साहिब इल्म, हुण कुरान तो नहीं बदल सकते, हुण कुरान के तर्जमे पे बदलते हैं, कुरान की तफसीर पे बदलते हैं। यदा मतलब है जेड़ा बंदा किसी के गुमराह करने नाल गुमराह हो जाए वो गुमराह बाद च फड़िया जाएगा। शुक्रिया के बला, जिन्हें गुमराह किया है वो पहले फड़िया जाएगा। गल आम इंसान की मैं नहीं कर रहा जी, साहिब अकल की कर रहा और साहिब इल्म की कर रहा। जनाब सैयदा ते सैयदा की औलाद को समझने वास्ते एक लफ्ज अल्लाह ने कुरान च रखे है जिहदे पढ़िया लिखिया तब्दीली की है। लफ्ज तो नहीं बदल सके, हिता नूं हिंता तो नहीं कह सके, उन्हें जो हो सकिया उन्हें किया है। आयत तुहानूं याद है, ये थोड़ी जी गुफ्तगू है। कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। पैगंबर ने फरमाया मैं तुमसे कोई मजदूरी कोई अजर इस मेहनत का नहीं मांगता, जो जो मैंने किया मेरा अजर मेरा अल्लाह देने वाला है। लेकिन मैं तुमसे मांगता हूं जो किसी नबी ने नहीं मांगा। हर नबी कह रहे हैं इन्ना अजरी इल्लल्लाह, मेरा अजर मेरा अल्लाह देगा। मेरे हबीब तू कह दे ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, मैं मांगता हूं, वो नहीं मांगते थे मैं मांगता हूं। किसे नबी नहीं मांगया मैं मांगना। लियाओ भाई की जी मवद्दता फिल कुर्बा। एक आयत पढ़ देना सूरह सबा दी। कुछ बंदा सोच सकता है कि छोटे नबियां कुछ नहीं मंगया तो सुल्तानुल अंबिया क्यों मंगया। ओदी वजह ओदी खालिक ने जिक्र सूरह सबा च कीता है। अल्लाह फरमाते हैं कुल मा सअलतुकुम मिन अजरिन फहुवा लकुम, ये मेरा हबीब जो तुमसे अजर मांग रहा है ना रिसालत का, वो अपने लिए नहीं मांग रहा, तुम्हारे ही लिए मांग रहा।
تمہارے ہی لیے مانگ رہا ہے، تمہارا ہی اس میں فائدہ ہے. کیوں؟ ان اجریہ الا علی اللہ، اجر میرا بھی اللہ دے گا، تسا مینوں کی اجر رسالت دینا ہے. یہ دا مطلب ہے نبی جڑا اجر منگیا نا او دے وچ نبی دا فائدہ نہیں. شکریہ جی. امت دا فائدہ ہے، او امت دا فائدہ جی. او دی وجہ دس دینا، نبیاں وچوں میرا نبی ہے جڑا شفیع المذنبین، مقام وارث مقام محمود ہے، پیغمبر خدا کھلو کے شفاعت کرنگے. یہ میں انہوں سمجھان واسطے کدی کدی بچیاں نوں دسنا جی، اے اذان تو پہلے مجلس مکنی ہے، جلدی جلدی تاں پہ کرنا. کئی باری جنہاں دا بچہ کمزور ہوندا نا وہ ٹیچر نوں کدی گنے گھل دیندے نے، کدی چھلیاں گھل دیندے نے، کدی دیسی گھیو کدی دیسی انڈے گھل دیندے نے. وہ آندا لے جاؤ چکو 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 چکو، انہوں بندہ آندا لے لے دیندے نہیں پے. وہ آندا انہاں دا منڈا کمزور ہے، بورڈ دا امتحان ہونا ہے، میں آپ پاس کرنا ہوئے تو میں کر چھڑا. امتحان کسے لینا ہے، نمبر کسے لینے نے، پاس فیل کسے کرنا ہے. میں انہاں کول کوئی شل لئی نا، انہاں میرے مگر چڑھ جانا پہ ادو سارے گنے چوب چھڑے نہیں، سارا سارا گھیو کھا چھڑے تے منڈا بھی ساڈا ہی فیل ہو گیا ہے. یہ جنہیں پراس کران جوگے نہیں سن انہاں اجر نہیں منگے. کیا بات ہے یار، جنہیں پاس کران جوگے نہیں سن، جنہاں کو اختیار کوئی نہیں سی نا پاس کران تھا، انہاں کے چکو تے ہر شے لے جاؤ. میرے حبیب تو انہاں کو مانگ بورڈ دا چیئرمین ہی تو آپ، وارث مقام محمود تو ہیں، تو کھلو کے آندہ جائیں گا میں بخشش کردہ جاؤں گا. لہٰذا جڑا اشتہار کسے نبی کو نہیں سی اسا تینوں دیتا ہے نا، مانگے نہ کرو، مانگ جڑا دے گا وہ شفاعت بھی لے لے گا. یہ دا مطلب ہے فائدہ پھر امت دے ہے. کی منگیا نے؟ مودتا فی القربہ. لو جی اے اج دی مجلس جی، مودتا فی القربہ، یعنی ہن ویکھو تسی کہ نہ پڑھیا لکھیا نے حق نو چھپایا کیویں میں، حق تے پردہ پایا کیویں میں، جنہاں تے اللہ نے لعنت کیتی ہے. میں ان پڑھ بندے دی گل نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ان پڑھ بندہ وہ بھی بندے ساڈے اسی ان پڑھ رہی ہیں جڑے ترجمہ کرن جوگے نہیں. یارا میں بھی قرآن پڑھنا، تسی بھی قرآن پڑھ دے ہو، لیکن ترجمہ تو کسے بڑے بندے ہی کیتا ہے. آج انشاءاللہ بڑے ہی پھسن گے، تسی فکر نہیں کرنا. یارا جڑا بندہ ترجمہ کردا ہے سمجھ تو دی آؤندی ہے، سانو قرآن دی سمجھ نہیں، سانو تے ترجمے دی سمجھ. یہ جڑی ہیرا پھیری کیتی ہے نا انہاں پڑھیاں لکھیاں، او میں جناب دے سوانے رکھ دینا. تو انہوں پتہ ہے کسے دور اچھ مداری والے پیسے بناندے سن، روپیے بناندے سن. وہ ایک وہ دو انج کر کے سری ہوندے سن، ویلنے جائے انہاں دے وچوں اس پاسے وہ کاغذ پاندے سن تے اگلے پاسے روپیہ نکل آوندا. اسی کھلو کے وہندے سن یار ہتھ موگی یہ بندہ، حالانکہ ہوندا وہ نظر دا دھوکا سی، جے روپیے بنان جوگا ہوئے تے کھجل کیوں ہوئے؟ یہ تو سوچ ہونی چاہیے سی نا. ہن بچیاں نوں سوچ نہیں آ سکتی، بڑا تے سوچ سکتا ہے کہ ہے کوئی ہیرا پھیری. ورنہ پیسے بناندا ہوئے تے گھر بہ کے سویرے شروع ہوئے، ادھروں کاغذ دئی جائے، اگوں بی بی لے کے کدی سبزی لے آندی کدی کپڑے لے آندے، بندہ گھر بیٹھا یہ پیسے بناندا ہے. اچھا لگتا وہ انجی سی کہ جویں پہ بندے نے، ادھروں جو وہ جناب انج کر کے کاغذ پاندا سی. شکریہ قبلہ. اصل چو کاغذ وچ ہی کتے لپیٹ کردا سی تے تھلڑے پاسے وہ جڑا لپیٹیا ہوندا سی. ہن سمجھ آوندی ہے، ہن تو سارے سیانے بیٹھے ہاں. میں پیانا پہ ادو سمجھے اسی سوچتے ہاں بھی یہ روپیے بناندا یار. ہن سوچ آوندی ہے کہ وہ کاغذ اتلے پاسے لپیٹیا جاندا سی تے دوجے پاسے ویلنے چوں تھلیوں اور روپیہ نکل آوندا سی. یہ جڑی ہیرا پھیری ہے نا، یہ جدوں بندہ پھڑ لوے نا ادو سیانا ہو جاندا. شکریہ کہ بلا. یہ مولوی دی جڑی ہیرا پھیری ہے او میں جناب دے سامنے رکھن لگا، او دے نالے قائد پڑھا گا، انشاءاللہ سدھا ہو جائے گا معاملہ، پتہ لگ جائے گا کتھے ہیرا پھیری ہوئی. پیغمبر نے اجر رسالت منگے، اجر رسالت. جے تے ایسے امام کو دی مزدوری کوئی کھا گیا ہے نا تے مجلس جائز ہی نہیں. کوئی نہیں کھا گیا، گھبرا کیوں گئے ہو؟ جڑی مسجد دی مزدوری کھا گیا ہے، کوئی ٹرالی سٹ گیا بجری دی، وہ جڑا کرایہ نہیں دیتا، اور چل کی پیا ہوندا ہے، کوئی نہیں نماز اتھے جائز. وہ جڑا مسجد دا اجر کھا جائے وہ دی نماز نہیں ہوندی، جڑا محمد دا اجر کھا جائے وہ دی کڑی عبادت. پیغمبر نے اجر منگیا ہے، لا سالکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربہ. لیاؤ میری مزدوری، لیاؤ میرا اجر. وہ بھی اپنے واسطے نہیں، تو
تواڈے واسطے منگیا کی ہے مودت فی القربا. ہن ویکھو لگا جے کاغذ تے روپیہ بن توجہ رکھنا سیانے بندے یار نظر رکھن کتنے کر کے دھوکھا ہونے لگے. ہن سیدھی گل سی کہ میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے رسالت کی کوئی مزدوری نہیں مانگتا، صرف مانگتا ہوں تو مودت مانگتا ہوں قریبیوں کی، مودت مانگتا ہوں قربا کی. ہوں جڑا دال آیا ہے اس پڑھے لکھے بندے دو چار مثالہ میں دیتی ہیں جی میں ہتا دا ہنتا کیتا ہے ایتھے ان نہ تے قربا کٹ سکے نے مولوی تے نہ بچوں مودت کٹ سکے. بھائی کیا بات ہے، نہ مودت آیت چو پہ نکل دی تے نہ قربا پہ نکل دیں. ہوں انہوں جڑا ترجمہ کیتا ہے انہاں ویکھو کیویں پھر لوگاں نال وڑ کیتا ہے. انہاں آکھیا اللہ نے فرمایا میرے حبیب ان سے کہہ دے امت سے کہ میں تم سے کوئی رسالت کی مزدوری اجر نہیں مانگتا، صرف ایک چیز مانگتا ہوں کہ اپنے اپنے قریبیوں سے محبت کی. بن گیا اجر روپیہ اپنے اپنے قریبیوں سے. یہ دا مطلب ہے کہ نبی نے اجر رسالت دا اے منگیا ہے کہ میں اپنے رشتہ دار نہ محبت کروں تے تسی اپنے نال محبت کرو تے تسی قبلہ اپنے نال کرو تے تسی جناب اپنے نال کرو. یہ دا مطلب ہے اپنے اپنے رشتہ دار دی محبت منگی ہے پیغمبر نے. ہن میں پہلا رد دا کرن لگا جے اپنے اپنے رشتہ داراں دی محبت پیغمبر نے منگی سی تے صحابی بھیناں نال لڑ کے مسلمان کیوں ہوئے سی؟ بھیناں بھراواں وچ محبت ہی رہنی چاہیے، لڑے کیوں سن؟ سگے بیٹے نو سگے باپ نے سنگلاں نال بدھا ہے. او صلح حدیبیہ تے سنگل چھڑے آ گیا. او سکا جی اے میرا پیو جڑا صلح پہ لکھتا ہے اے میرے نال لڑ پیا تے سنگل نہ مینوں اس بدھا ہے. جدوں نبی نے منگی محبت سی تے لڑائی کادی سی؟ کچھ صحابہ ایسے نے جڑے وارد نال لڑ کے مسلمان ہوئے نے، کوئی پنیویں نے جڑے ماموں نال لڑ کے مسلمان ہوئے، کچھ بندے نے جڑے باپ نال لڑ کے مسلمان ہوئے نے. تے جے رشتہ داراں دی محبت منگی سی تے دا مطلب ہے محبت کرنی چاہیے سی. جدوں محبت بگڑن لگدی سی ادو بندے آندے پیو تے آندے نے اپنے اپنے رشتہ داراں نال محبت کرو. یہ لڑائی کادی سی؟ بائیکاٹ کادا سی؟ اپنے اپنے رشتہ داراں نال محبت نہ. بھائی اے قرآن ہے جلدی جلدی تو ہم میرے نال تعاون کرنا ہے اس واسطے کہ میں اس میں تواڈے سامنے کئی مرتبہ پڑھ چکا او دے وچوں سوال کرن لگا. تانوں پتہ ہے صلح حدیبیہ تو بعد پیغمبر نے منع کیتا سی کہ اساں مکے جانا ہے، مکے دے کسے کافر نو پتہ نہ لگے، کوئی بندہ نہ دسے، کیونکہ صلح انہاں توڑی ہے. اساں زیارت کعبہ واسطے جانا ہے. جدوں اسی ایک جمعیت لے کے جاواں گے تو انہوں تکلیف ہو جائے گی یا میں شرارتاں کرن گے، کسے نو پتہ نہ لگے. ایک صحابی سن حضرت حاتب بن ورحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں ایک خط لکھیا مشرکین مکہ نو کہ نبی پاک نے ارادہ کر لیا اسی تواڈے نال آونے آ پے، نبی تے منع کیتا ہے پر میں تے تواڈا سجن ہی ہاں. سبحان، میں تواڈا سجن ہاں تے میں تانوں خبر پیا کرنا. وہ ایک بی بی نو خط دیتا کہ جا کے اتنے دیا. وہ بی بی اپنے والاں چ خط لکا لیا. وہ جاندی سی بھی مکے دی طرف. نبی پاک نے صحابہ نو کٹھا کر کے آکھیا کہ مخبری ہو گئی، مخبری ہو گئی ہے، حالانکہ میں منع کیتا سی. انہاں کہا جی کنے کیتی؟ حضور نے فرمایا پہلا مخبر پڑھو جنہیں کیتی ہے بعد ہی دسنے. ایس ویلے ایک بی بی والاں چ خط لکا کے مکے دی طرف مشرکین نال جا رہی ہے. وہ کوئی بندہ انہوں جا کے نہ فوراً واپس لیا وے، ایسا نہ ہو بھائی تو بندے نہ گلا کر دے ہو رہا ٹر جائے. پہلا انہوں لیا وہ خط پڑھو نا بعد دس لیا کنے لکھے. وہ جننے بندے گئے وہ بی بی آندی سی اگو گلا کر دی میری گل سن لو. وہ سن لگ پیندے سن. وہ بڑی ہوشیار سی. تانوں پتہ ہے رکے پہنچان والیاں بڑیاں ہوشیار ہوندیاں. وہ سکا میری گل سن لو، میں نو تیری عزت دی قسم، تیری شرافت دی قسم، تیری جوانی دی قسم، تیرے حسن دی قسم، تیری بزرگی دی قسم اوتری بڑی. حضرت علی نو مولا نے بھیجیا کیونکہ ہر بندہ آ کے آندا سی جی وہ بیچاری کول کوئی نہیں. حضرت علی نو بھیجیا، لگی ہے مولا نو علی نو آکھن میری گل شاہ جی سن لو. انہاں کہ تیری سنا کہ وہ شاہ دی سنا؟ تہاڈی کیا بات ہے، تیری سنا کہ شاہاں دے شاہ دی سنا؟ ایتھے رکا رکھ میں بیان. اس والا جو رکا کٹ کے رکھا چل واپس.
وہ واپس آئے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضرت علی دے گرد انج ہو گئے جی میں چاند دے دوارے تارے ہوندے تے آ کے کہنے لگے یا علی مل گیا رکا؟ انہوں نے کہا مل گیا کدے کولو؟ میں وہ دے کولو اوزا کیا وہ تو کہتی تھی کہ میرے پاس کوئی رکا نہیں، علی فرماندے نو رسول کہتا تھا۔ شکریہ جی کہ اس کے پاس رکا ہے۔ عزیز آنے گرامی قدر وہ رکا دیتا تے پیغمبر نے بندہ پھر اٹھا لیا، فرمایا آپ ہی اٹھ پائے کہ میں ہی دساں۔ انہوں نے صاحب لا لیا جنہ بی بی پھڑ لئیے، انہوں نے میرا کیڑا بھلیکھا ہے، وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ اے وہ گل لکھی ہے جی جیڑی میں مودت فی القرباج پڑھنا چاہتا۔ اللہ پاک نے اے قرآن جی اللہ فرماندہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء تلقون علیہم بالمودۃ۔ او ایمان والو تم کافروں سے مودت رکھتے، سبحان اللہ، او ایمان والو تم مشرکوں سے مودت رکھتے ہو۔ اور فرماندے نے اللہ پاک تسرون علیہم بالمودۃ، تم ان کی مودت دلوں میں چھپا کے رکھتے ہو، دلوں میں ان کی شکریہ مودت۔ اللہ فرماندہ ہے وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ، جو چھپاتے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں، جو ظاہر کرتے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں۔ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، جو کوئی اپنے رشتہ داروں کی مودت ذہن میں رکھ کے ایسا کرے گا سیدھے راستے سے گمراہ ہو جائے۔ نبی پاک نے صحابی نو کھڑا کیتا، اے دی تفسیر لکھی ہے جی شاہ عبدالقادر محدث دہلوی نے، انہاں دسی جی گل، انہاں کہا یا رسول اللہ، میں ویکھ کے پڑھ دینا، فرماندے نے یا رسول اللہ چونکہ مکے میں میرے اہل و عیال ہیں، اہل و عیال دا بھی ترجمہ کرنا پڑ، گھر والے یار اہل و عیال بچیاں نو آدھے بیوی بچے اہل و عیال میرے اتھن۔ پھر انہاں کہا میں مکے کے کافروں سے ذرا سلوک رکھتا ہوں تاکہ وہ ان کا کچھ لحاظ کرتے رہے، ان کا کچھ بھئی میرا بال بچہ بھی اتھے، میں تے اتھے پھسیاں مسلمانی چے، بھئی اتھے مدینے آگئے ہجرت کر کے، اتھے وہ بندے سارے جی اتھے نے، ہن کافر اتھے چودھری نے، انہوں نے خراب کرنگے جے میں بچوں تاون نہ کروں، او میں بال بچے دی محبت چ، توڑی کیا بات ہے، اہل و عیال دی مودت چ، محبت بھی نہیں، مودت چ میں خط لکھے ہے، معافی دے دو، ایتھے لکھے ہے پہ بڑی بڑی انہیں غلطی کی تھی، تے فرماندے نے وہ چونکہ بدر دے صحابی سن، اس واسطے اللہ نے معاف کر دیتا اب جنت چ گیا، ٹھیک ہے جنت چ بھی چلے جان، اساں کڑا جنت چ وڑ کے اندروں کنڈی مار لئی، جنہیں جانا ہے وہ لگا جا اللہ جانا، اللہ کھڑنا ہے۔ ایک گل پکی ہے کہ انہوں دے دل چ کدی مودت آئی ہے، رشتہ داران دی، اینی گل ہے مولوی صاحب نے گل کر دیتی، رشتہ داران دی مودت آئی ہے، جے نبی نے منگی رشتہ داران دی مودت سی، اے بندے نو کیوں آکھیا گمراہ ہو؟ کیا بات ہے بھائی، اگر پیغمبر نے رشتہ داران دی مودت منگی ہوندی تے نے رشتہ داران تے مودت کیتی ہے، تے اللہ فرماتا ہے جس نے ایسا کیا وہ راہ حق سے راستے سے گمراہ ہو جائے گا۔ ایدہ مطلب ہے ممکن ہی نہیں کہ قرآن دیاں آیتاں چ تضاد ہوئے کہ جیڑی شاید گمراہ کر دے وے محمد ہوئی مانگ لوے، ہوگی یہ مجلس، جیڑی چیز بندے نو گمراہی لے جاوے وہ پیغمبر طلب کر سکتے نہیں۔ ہن صحابہ کرام دا ایک باری دل چ شکریہ ادا کر چھڑو، دل چ نہ کرو دل دی، میں دل آکھے میں کو منہ نہ رکھے، میں نو پتا ہے کہ منہ تو بندے کھاٹی شکریہ ادا کرنا، لیکن دل چ صحابہ دا شکریہ ادا کر چھڑو۔ جدو آیت آئی ہے نا، اس آیت دی اس تشریح نے انشاءاللہ ذاکر نائک جیسے بندیاں دی مت مار دیتی، جی جنہ ہیرا پھیری کر کے تے لوگاں نو دین تو پچھے کرن دی کوشش کیتی ہے تے اہل بیت تو خصوصاً، اے قرآن ہے میں تاں ذاکر نائک دی گل کیتی ہے، وہ آندہ ہے حضرت ابو طالب کافر نے تے جنم میں جان کے نعوذ باللہ، تے یزید رحمت اللہ علیہ وے جویں دا آپ ہے مسلمان بھی تو اوویں دے کرے گا نا، تہاڈا کی خیال ہے؟ میرا خیال ہے اس گل نہ ہی کرے تے چنگا ہے، اے دین دا نقصان ہی پیا ہوندا ہے۔ اے ویکھو جی انہاں لوگاں دی تشریح جے جنہاں پڑھے لکھے ہو کے عقل مند ہو کے تے دین چہرہ پھیری کیتی ہے، اے تے صحابہ دے بچے جی ہون،
انہاں ساڈے تے احسان کیتا جے تاں میں آکھیا شکریہ ادا کرو. اے جڑے ویلے آیت اتری ہے نا صحابہ عربی بھی جانتے سن مودت نو بھی جانتے سن. کیا بات ہے. کسے مولوی نو زیادہ پتہ لگ گیا قربا کنوں آندے. اس ویلے دو بندے زندہ نے, میں زندہ دی گل پہ کرنا. ایک نے کتاب لکھی ہے, ایک نے بیان دیتا ہے. جنہیں کتاب لکھی ہے وہ طاہر القادری ہے, وہ بھی شیعہ نہیں. جنہیں بیان دیتا ہے وہ طارق جمیل ہے, وہ بھی شیعہ نہیں. دو وجہ جو زندہ نے فون مل جاندے نے. کسے دیوبندی دوست نو آکھو طارق جمیل نہ ملا دے, کسے اہل سنت نو آکھو طاہر القادری نہ ملا دے. گجرات منہاج قرآن والے الحمدللہ بہت زیادہ نے, لالے منہ سے کسے تو بھی ملا لو. میری گل غلط نکلے, دووے بندے اس ویلے زندہ نے, کتاباں بھی موجود نے, لیکن ذرا زندہ بندہ ہوئے. اور کتاباں تے لوگ آندے نے مطبوعہ بدل گیا ہے, پریس دی غلطی ہو گئی ہے. بندے اجے دووے زندہ نے, زندگی موت دا پتہ کوئی نہیں. انہوں نے لکھیا جب یہ آیت اتری تو صحابہ نے آ کے رسول پاک سے عرض کی یا رسول اللہ من قرابتو کا, آپ کے قریبی وہ کون ہے. کیا بات ہے بھائی. قرابتو کا, آپ کے وہ قریبی کون ہے, آپ کے قریبی. صحابہ تو اڈا شکریہ تساں نبی نو پوچھ کے دس دیتا ہے جنہ دی مودت واجب ہے وہ ساڈے نہیں ہوئے دے قریب. کیا بات ہے. یا رسول اللہ من قرابتو کا, یا رسول اللہ وہ آپ کے قریبی کون ہیں. کون. ہاؤلائی الذین وجبت علینا مودتہم, جن کی مودت ہم پر ہے صدقہ جاواں شکریہ قبلہ واجب ہو گئی ہے. ایتھے سواد رہن لگا میں جڑا میرے اندر لطف ہے, اللہ کرے سب تک پہنچ جائے. کی صحابہ لفظ سنو نا. یا رسول اللہ آپ کے وہ قریبی کون ہیں جن کی مودت ہم پر واجب ہو گئی ہے. نبی کدوں ہوا کیسی واجب, نبی تو سوال کیتا. عاشقان صحابہ کدی کٹھے ہو جنت جسو کی آج تو میں انہوں نے آکھا ہوں صحابہ دے عشق چ سانو مارن والے ہو, صحابہ دے عشق چ سانو قتل کرنے والے ہو. صحابہ دا عقیدہ تے دیکھو, یہ مطلب ہے قرآن ہاتھ چ لے کے کہہ سکنا صحابہ کا قبلہ سوال کرنا دلیل ہے کہ جو نبی مانگے دینا صحابہ واجب سمجھتے. بہت گہری گل میں کی تھی. پھر سنو, صحابی کسے کہتے ہیں جو نبی مانگے, جو دینا واجب سمجھے اسے صحابی کہتے ہیں. جو نبی منگے, جدو نبی منگے. کیا بات ہے بھائی. جدے کولوں نبی منگے, جڑا دینا واجب سمجھے انہوں صحابی آندے. پوچھیا صحابہ نے کی خیال ہے تو کہ نبی جواب نہیں دیتا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کے وہ قریبی کون ہیں. سارے صحاب شادی شدہ صلوات پڑھو ایک باری سارے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ہو گئی توجہ سارے دی. یہ جدو شادی نہیں سی ہوئی ادو میں سارے کو قریبی رشتہ دار ہے سن کے نہیں. کون. اماں ابا چاچا بہنا پھوپھی خالہ. جیڑے ویلے شادی ہوئی ہے پھر قریبیاں چ اضافہ ہویا کہ گھاٹا ہے. اضافہ ہویا, تھوڑا نہیں ہویا. حالانکہ قریبی ایک ہی سی. وہ یار جدے نہ قربت ہوئی ہے وہ تے ہستی ایک سی. اگوں پھر پھوپھی ساس, ماما سورا, ساڑے یار, ساڑے دے اگوں سورے. سبحان کتھے کتھے قریبی اپڑ گئے نے. پھیل گئی نا قربت. جدی ایک شادی ہوئے او دے قریبی نہیں مکدے. کمال ہے تے جدیاں 11 شادیاں ہوں بہت قریبی سن. سارے صحابہ والنبی دی رشتہ داری نہیں سی. کچھ صحابہ سن جنہ وال حضور دا نکاح ہوئے. شادی شدہ نے میں تاں سلوات پڑھائی سی تاکہ تسی تے منو نا پہ جتھے بیوی دے رشتہ دار ہوندے نے کنی رشتہ داری بد دی. حد مکی ہے. جیڑے نبی دے سسرالی رشتہ دار سن نا او بھی پہ پوچھ دے سن وہ کون ہے. کمال ہے بھائی. نبی دے قریبی رشتہ دار بھی پوچھ رہے سن کہ وہ کاٹن دے 7 سوٹ رکھے, کاٹن دے 7-8 سوٹ رکھے ہوں دین واسطے. آڑھا دین لین بنے ہیں دنیا وچ 4 بوسکی دے رکھے ہوں.
کئی بندے پوچھتے ہیں بھائی کان چ بوسکی دے کدے واسطے رکھ. یہ جڑا پوچھتا ہے نا بوسکی دا کدے واسطے وے یہ انہوں یقین ہوں کہ میرے واسطے نہیں. سبحان اللہ تو سمجھن تو صدقے. اور میں نہ جڑا پوچھتا پیا کاٹن دے پیا نے 8-9 تیرا کی خیال ہے نا بوسکی کنوں دے کوئی سمجھ آئی. وہ جڑا پوچھتا ہے نا پیا انہوں یقین ہے یہ کسے اور نہیں دینی اپنی برتوں دا پتہ ہوتا. صحابہ کا پوچھنا کہ آپ کے قریبی کون ہے. صحابہ جانتے تھے وہ ہمارے قریبی نہیں وہ ان کے قریبی ہیں. قرآن چک لما جڑا کل کسے آکھنا چکاؤ مولوی نو قرآن اے قرآن میں اتنے لکھ کے تا رکھے ہے شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. طاہر القادری بھی زندہ طارق جمیل بھی زندہ فرماتے ہیں قال علیان نبی نے فرمایا ان میں پہلا علی ہے واہ فاطمہ تو پھر میری بیٹی فاطمہ ہے واہ ابناہما پھر ان دونوں کے بیٹے ہیں. یہ دا مطلب ہے اگوں بیٹے ٹردے نے سب تو پہلے جنہوں دی مودت منگی گئی وہ یا مولا علی نے یا حضرت سیدہ فاطمہ زہرا نے. رکھ مولوی قرآن تے آتے ایک واری دس اے جدی نبی مودت منگے او دے نال بحث بندی ہے. بیٹے نال محبت ہوندی ہے تے بندہ تھکیا ہوندا باہر تے اوندیاں ساروں آندا میں وہ چیز لین جانا اور اٹھ کے ٹر پیندا وہ آندے نے بہ جا تھکیا آیا وہ تو بچہ ہے وہ آندا چھڈ پراں بچہ ہے اس جو منگ لیا میرے کچھ ہے. یہ دا مطلب ہے تھکے ماں بھی اس پراں رکھ دیتا مجبوریاں بھی ساریاں پراں رکھ دیتیاں نے. جدوں محبت ہوئے نا وہ آندا ہن یہ میرا بچہ ہے میرا بچہ محبوب ہوندا نا یہ نال محبت ہے. محبت نال بحث نہیں کرے. تھوڑی کیا بات ہے. مودت محبت دے آخری درجے نو آندے. ویسے محبت کسی دی منگی نہیں جا سکتی. تسی آکھو نا کسی بندے نو صد کے سارے اہل سنت تے اہل حدیثاں نو پیا مولوی نال پیار کرو محبت کرو بڑا چنگا پڑھدا اللہ دیو بندیو کیویں کرنگے. اے جدوں انہاں نوں کوئی گل چنگی لگی آپ ہی کر لین آپ ہی کر. محبت ہو جاندی ہے محبت تکے نال کیتی نہیں جاندی. محبت رہندی نہیں جدوں عیب نظر آئے. کیا بات ہے یار نہیں رہندی. جس بندے نو کسے نال دولت دی وجہ تو محبت ہے جدوں دولت دی جائدی رہ گئی محبت. حسن نال محبت ہے بندہ منہ تے تذاب سڑ جائے وہ کتھے جاندے نے محب جدی وجہ تو محبت سی وہ نہیں رہی. اگر اقتدار نال محبت ہے بندہ الیکشن لڑ جائے محبت مک جاندی. یہ دا مطلب یہ نکلیا کہ محبت کمال منگدی ہے زوال نال محبت ہوندی نہیں. آج جڑے بندے آندے نے او مریاں کا دیتے ہیں اے محبت دے قابل ہے او سکے تیری آنکھی نہیں ویکھن والی ٹھیک ہو گیا جی. یہ دا مطلب ہے ہر بندے دا محبوب اپنی نظر دا محبوب ہے لیکن ایک گل ہے انہوں دے چو اچھائی نظر ہوندی ہے برائی نظر نہیں ہوندی. کمال نظر ہوندا ہے زوال نظر. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها سورہ بقرہ. اللہ کسی بندے پر اتنا بوجھ ہی نہیں ڈالتا جتنا وہ برداشت نہیں کر سکتا. جڑا مسکین تے زکات واجب نہیں کرتا غریب تے حج واجب نہیں کرتا او عیبدار دی مودت کیسے طلب کر. اور یار جدی یار میں اس قابل ہی نہیں کچھ ہے. مینوں کو بندہ آکھے میں تیرے کو منگن آیا تینوں اللہ دا واسطہ ہی مینوں ایک جہاز لے دے کی بک. مینوں ایک بندہ آندا ہے بی بی پاک دا واسطہ ہی میری مجلس پڑھ دے. میں بی بی پاک دی قسم میرے کو ٹائم کوئی سچی گل کی تھی مہربانی. جدو بندہ اس قسم دی گلاں کردا ہے او دے جواب بھی اس قسم دے ہی ہوندے ہیں. یار بچہ ہے یہ کو تسی آکھو پہ بچہ ایڈا اچھے تیرے والد صاحب نے ایڈے اچھے تیرے دادا جی نے بچہ روپیہ 5 لکھ میں چاہیے بندے میرے منہ پہ بہندے نے وہ پہ منگنا جڑا اینے جوگا. مسلمان قرآن تے ہاتھ رکھ کے دس جے تو مودت دین جوگا نہیں سن نبی منگی کیوں.
کیا بات ہے. کسی دی حیثیت تو زیادہ منگنا نہیں ہوتے تے ظلم ہے. یہ دا مطلب ہے بندے محبت دے سکتے سن تے نبی نے طلب کی تھی. اگلی گل ہے کہ منگی محبت نہیں مودت ہے. یہ دا مطلب ہے جدوں عیب نظر آئے محبت تے اونچی اٹھ جاندی ہے. یہ دا مطلب ہے جدی مودت مصطفیٰ منگے گا او دے عیب ہو ہی نہیں سکتا. صدقے جامع جی. یہ دا مطلب ہے ذات حیدر بھی بے عیب ہے, ذات بطول بھی بے عیب ہے. جن نے آکھیا نا اپنے اپنے رشتہ داروں سے محبت کرو, انہوں پتا سی جے علی دی مودت دی لوگاں نو سمجھ آ گئی انہاں نو پتا لگ جانا جمل والے بھی غلط سن, سفین والے بھی غلط سن, نہروان والے بھی غلط سن. جنہاں دی مودت نبی منگے او بے عیب ہوندے, انہاں نال صرف محبت کری دیئے, انہاں نال جنگ نہیں کری دی. 1:15 بجے میرا خیال ہے اذان ہو جانی ہے, 10 منٹ باقی نے. جڑا حکم ہویا میں پورا کرنا. مودت منگی نے اس خاندان دی. اے جی عقیقے دا گوشت ہوئے یا دوسرا سادات دا ہی سادات کھا سکتے ہیں, غیر سادات دا سادات نہیں کھا سکتے. عقیقہ ہوئے یا کوئی دوسرا معاملہ ہوئے سادات دا سادات کھا سکتے ہیں, غیر سادات دا سادات نہیں کھا سکتے. عقیقہ وغیرہ. میرے عزیز دوستو مودت ہی منگی سی جنہ دی محبت پیغمبر نے منگی سی نا. محبت کرنی سی کہ تیاں انہاں دی انہوں مارنی سی. صرف افسوس کیتا جا سکتا ہے قبلہ اور کچھ بھی نہیں. آج دی مجلس دا جڑا جی آخری حصہ ہے مصاحب دا میں نے سجاد نے دسے ہے کہ حضرت امیر قاسم دی بارگاہ نذرانہ پیش کرنا. کوئی منت ہوئے گی, دین ہوئے گا. میرے عزیز دوستو جڑے لوگ آندھے نا مہندی بنا لیں دے ہو, ایک کنے بنائی سی بن جاندی تے ایسا کیوں بنانی. انہوں سمجھان واسطے ایک ہی گل کافی ہے. ایڑیاں سبیلہ لگ دیاں نے, اہل سنت بھی لاندے ہیں 10 محرم کھلوتے ہوندے نے بچے, پانی پی لو پانی پی لو پانی پی لو. لوگ آندے نے کتھوں نکلے سبیلہ, پانی مل جاندہ تے سبیلہ نہیں سن لگنی تے مہندی بن جاندی تے آج دے شگن کو نہیں سن کسے بنانے. ایک بلا یادگار آباد رو جی یادگار دے طور تے یہ بن دیا نا. وہ جڑی مہندی ہے نا وہ میں پڑھ دینا جی انہاں 8-9 منٹاں جڑی ممکن ہو سکتی میں پڑھ دے. کیڑی مہندی ہے آباد ہی رو جی. کسے غم چ نہ تہاڈا آنسو آوے سوائے اس غم تو. اے محبت اور مودت دا اثر ہے کہ بندے اج بھی رو پیندے نے. میں تو اس اہل سنت نو ہی مودت دے وچ سمجھنا جڑا ماتم نو حرام سمجھدا ہے لیکن محرم تو پہلا بہ کے برادری نو آندا ہے شادی یا محرم تو پہلے کر لو تے یا پھر محرمہ تو بعد کریں گے. محرمہ ہی تو نہ شادیاں کری دیاں. خدا دی قسم میں انہوں مودت شامل سمجھنا, محبت شامل سمجھنا, اس اہل سنت نو سلام کرنا. میں یار جنہ ہو سکے ہے تینوں جنہ کسے دسے ہے او دے مطابق تو اہل بیت دا حیا ہی کیتا نا. حالانکہ نکاح تے محرم چ حرام نہیں نا, محرم سفر چ بھی نکاح حرام نہیں, نکاح حرام نہیں شرن, لیکن حیا ہے بس ایویں فنکشن نہیں کری دے. وہ آندا محرمہ سفراں تو بعد کریں گے. آباد رویں ادھی رات دا ویڑا سی, رات پہ ٹلدی سی. حضرت امام حسین 10 محرم دی رات دی گل کر رہے ہیں, 9 تے 10 دی درمیانی رات. مسلے تے سن بیٹھے, آہٹ محسوس کیتی نے تے آنج ویکھیا نے تے قاسم کھلوتے. حضرت امام حسن حسین اٹھ کے کھڑے ہو گئے تے فرماندے نے بیٹا اے رات نو جاننا ہے کہ زیادہ دیر نہیں رہنے, یہ دا دن چڑھن والا ہے تے ماں کول رہنا سی. تینوں پتہ ہے ایک رات ہے ساڈے کول, اے ہی رات ہے میرا بیٹا. فرماندے نے مینوں بھیجیا ہی اماں مینوں کی دستا. فرماندے نے کیویں آیا؟ اس آکھیا میری اماں پریشان ہے. حضرت قاسم اماں پریشان ہے, آندی ہے پیو تیرا حسن ہے, محمد دا پہلا پتر ہے, ابنا آنا سدھا حضرت امام حسن تے پہلے پھٹ آیا. تو نبی دا بیٹا ہے, تو علی دا پوتر ہے, نبی دا بھی تو پوتر ہے, حضرت امام حسن دے بیٹے ہوندی وجہ علی دا بھی تو پوتر ہے, وڈے لوگاں دی اولاد ہیں. اے ملک دے بدماش کٹھے ہوئے نے, انہاں لوگاں نہ تو کدی لڑیا نہیں. آج تیرے کو کسر رہ گئی تے میرا دودھ بدنام ہو جائے. بیٹا آج نہ کسر رہ گئی تے میرا دودھ. لوگ آکھنا ہے پیو دادا تے کمال سن, ماں تے دودھ نہیں وفا نہیں کیتی. تے میں صرف چاچا پوچھن آیا کہ کل دیا شہیدہ جو میرا نام ہے نا, تسی بس اینا میں نو دس دیو. امام حسین علیہ السلام دا پہلا جملہ میں انہاں کھا نال پڑھے ہیں, نال لا کے نہ سینے دے. فرماندے سن تو تے میرے ویر دی نشانی ہے. فرماندے چچا جڑی میں گل پوچھی تو ہاں دسی نہیں. پھر دوجا جملہ فرماندے تیرے وچ مینوں حسن دی خوشبو آوندی.
فرماتے نے دوویں گلاں ٹھیک نے، میں تیرے بھرا دی نشانی بھی ہاں، میرے چ تینوں اپنے بھرا دی خوشبو بھی آؤندی ہے۔ پوچھدا میں واں کل دیاں شہیداں چ میرا نام ہے یا نہیں؟ حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے نے اوے قاسم بیٹا اجے تے مینوں بھرا دے تیر نہیں بھلے تے تو میرے کولوں موت دی اجازت منگنے۔ حضرت شہزادہ واپس آ کے ماں نوں کہنے لگا اماں اجازت نہیں ملی۔ رات نو سجا ہاتھ پھڑ کے بی بی باہر نکلی تے جناب زینب دے دروازے اگے آ کے انما یرید اللہ والی آیت پڑھی۔ حضرت فضہ نو حضرت زینب عالیہ فرمایا فضہ رات ساڑھے تے بھی مشکل دیئے، اوکھی رات ہے تے سوالیاں نو پتہ لگ گیا جنگلہ چلی دی بیٹی آگئے۔ دروازے تے جا آنج پلہ ہٹایا نے خیمے دے پردے دا تے حضرت فضہ پریشان ہو کے پیچھا پرتے فرماندے نے میں نو جان کے کلیا جے عالمہ غیر معلمہ ہوتا سے بار قاسم تے ہو دی اماں کھلوتا بی بی خدا دی قسم 4 قدم ٹر کے دروازے تے آئے تے آگے فرماندے نے پرجائی اساں تے تینوں ماں تو بعد ماں دا درجہ تے تو ٹر کے میرے بوئے تے آئی ہیں، پیغام کل دو میں ویر نو لے کے تیرے خیمے چاہ پاؤں دی۔ حضرت قاسم دی والدہ نے آکیا نہیں منگن آئے تو نہیں نہ کسے نو ساتھ دے، سوالن بن کے آئی ہیں۔ فرمایا سوال نہ کر تو نبیاں دی غیرت ہے۔ آواز ہوں دی پھر ویر نو پوچھ دینا کل میرا پتر شہید ہوئے گا کہ نہیں، میں نبی دے سامنے سرخرو ہو جائیں گی نا، اجازت دیں دے ہی نہیں تیرا ویر۔ اگے اگے جناب زینب پیچھے پیچھے ماں پتر اوتھو امام حسین نے ویکھے تو اٹھ کے کھڑے ہو گئے تے ویکھ کے فرماندے تیرے تو بھی صدقے تیریاں سفارشاں تو بھی صدقے سامنے آئے نے۔ حضرت زینب عالیہ نے فرمایا اماں دا جائے 10 دے ماں پترانو، 10 ہی دے ماں پترانو، اے پریشان نے بڑے۔ ایک فکرہ میرے مولا نے قاسم نو آکھے ایک کو دی والدہ نو آکھے، پہلے پرجائی نو آندے نے اماں پرجائی جا کے فجر دی نماز اطمینان نال پڑھ، اپنے پتر نو چھوٹا نہ سمجھی، تو سمجھے میرا اکبر وڈا ہے تے قاسم تیرا چھوٹا ہے، اکبر دا قد بھی وڈا ہے اے دا قد بھی چھوٹا ہے اجے۔ فرماتے نے اے میری پرجائی تو بے فکر ہو کے فجر دی نماز پڑھ، کل دن چڑھن دے جے میں اکبر تو بدھانا نہ دیتا تے میں حسین کیوں ہاں؟ فرمایا ہو کہ میں رو کے فرماتے نے میرا پہچانیا جائے گا، صدقے جاواں تیرے نو پہچاننا پائے گا۔ دوجا جملہ حضرت قاسم دے مونڈے تے ہاتھ رکھیا نے تے ہاتھ رکھ کے فرماندے نے قاسم بیٹا کل 9 محرم نو جڑے ویلے میں صف فوج دی لائی سی تے تو اڈیاں چوک کے کھلوندا سن، میں اودوں دا تیرا ولولہ شہادت پہ آوے نا، تو ایڑیاں اٹھ کے تاں چوک کے کھلوندا سن، شاید میرا قد ویکھ کے میں نو اجازت نہ ملے۔ اور بچہ کی دساں تو تے جوان ہے 13 سال دا، کل دیاں شہیداں چ اصغر بھی شامل ہے۔ قبلہ جنہیں میں نے فرمایا نا کل دیاں شہیداں چ اصغر شامل ہے۔ شہزادے نے انگڑائی لئی ہے، چلو شہزادے نے پڑھ دینا، یہ بھی پڑھ دینا، یہ بھی پڑھ دینا، شبی ایک بنائی، شبی بنائی۔ شہزادے نے انگڑائی لئی، کباد بند ٹوٹ گئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس نے بولا صدقہ جاواں، حضرت عباس نے بولا فرمایا عباس اندر آ، شاگرد تیرا جوش ہے چاہ دے۔ حضرت عباس اندر آ کے نا سینے نہ لا کے منہ چم چم کے نا ادھر ادھر فرماندے نے قاسم بیٹا شہادت تے ساڈی وراثت ہے، شہادت ساڈا ورث ہے، دادا تیرا شہید، دادی تیری شہیدہ، جعفر طیار ساڈا شہید، امیر حمزہ ساڈا شہید، اے شہادت تے ساڈے ورثے چ پئی ہوندی ہے تے تینوں علی اصغر دی شہادت دا اینا دکھ لگا ہے۔ خدا دی قسم آنکھاں سرخ ہو چکیاں سن، آج ویکھ کے چاچے لو فرماندے نہیں چاچا میں شہادت تو پریشان نہیں، آخر میں علی دا خونا ابو طالب دی نسلہ، شہادت تو پریشان نہیں، کوئی جائے گا گھوڑے تے کوئی جائے گا پیدل، اصغر ماں دی گودش، اصغر چاچی دی گودش، میں نو دووے پرا ایتھے دس چھڑو کالے بے حیاء کدھرے خیمے دے اندر دنیا۔ حضرت امام حسین منہ چم کے فرماندے نو کسے دی جرت ہے جڑا ساڈی زندگی چ خیمے دے اندر۔ ہن صرف میں تواڈے سامنے وہ مہندی دا لفظ پڑھ دینا،
انہوں ایک دو منٹ ہی پڑھا جا سکتا. زیدی صاحب نے مختصر شہادت لکھی, سب تو مختصر اظہر سر زیدی صاحب نے انہاں بیان کی تھی. انہاں کہ قاسم جدو میدان چاہے امام حسین ٹبے تے کھلو, حضرت فضہ حضرت قاسم دی ماں دے خیمے دے دروازے کا بی بی اندر مسلح تے بیٹھی, چار نظران دا تان تان دنے بد گیا. قاسم دی نظر سی فوج تے, شبیر دی نظر سی قاسم تے, فضہ دی نظر سی امام حسین تے, ماں دی نظر سی حضرت فضہ. آنسو آ گیا نا, میں مجلس مکمل کرنے واسطے دو جملے پڑھ. قاسم دی نظر فوج تے, قاسم تے امام حسین دی نظر, امام حسین تے بی بی فضہ دی نظر, بی بی فضہ تے قاسم دی اماں دی نظر. زیدی فرماتے نے تھوڑے وقت تو بعد قاسم زین تو ڈگ گئے, حسین ٹبے تے ڈگ گئے, فضہ دروازے چ ڈگی, قاسم دی ماں سجدے چ ڈگی. صدقے جاواں, شکر للہ, اللہ تیرا شکر ہے, میری قربانی قبول ہو گئی. میرے عزیزوں لکھتے نے ہر شہید نے ڈگ دے آنکھیں مولا ادرکنی. قاسم دی عمر مبارک اتنی تھوڑی سی, جدو زین چھٹی ہے تو فرماتے نے اماں میرے ہاتھ کیوں میرے تے راضی نہیں, رات دی پریشان سے کہ شاید میں شہید دی ماں نہ بڑھ سکا. اماں میرے ہاتھ چھٹ گئے. شبیر اس لاش تے پہنچ کے آنج ویکھیا میدان, آنج ہر لاش نو ایک پاسیوں ویکھیا نے, اس لاش نو میرے مولا آنج کر کے ویکھیا تے بکری لاش نو ویکھ کے زہرہ دلا. پہلے میں امام زمانہ دا ایک فرمان پڑھ, 12ویں دی زیارت پڑھ, 12ویں امام دی زیارت دل کھا جاندی. فرماتے نے میرا سلام ہوئے اس شہید تے جدیاں سجیاں پسلیاں ٹوٹ کے کھبے پاس, کھبیاں ٹوٹ کے سجے پاسے آئیاں. اے واحد لاش قبلہ نوجوانوں جدے کوڑا کے شبیر نے آکیا قاسم بیٹا میں لیٹ ہو گیا, قاسم بیٹا ضعیفی دی وجہ تو میں نو دیر ہو گئی, میرے آن تک لاش پائمال ہو گئی. حضرت امام حسین نے یہ جڑی گٹھڑی بنائی جاندی ہے نا, حضرت امام حسین اینچ لے کے نا شبیک بنائی گئی. یہ کپڑے تو تھوڑا جا سرخ رنگ لا کے بنائی گئی شبی. یہ میں وہ پڑھ دینا جو میں پڑھ سکے کتاب جو. حضرت امام حسین علیہ السلام حضرت قاسم نو اینج لے آن, لاشا اینج آن دیا, تیرہ سال دے نوجوان نو کلا بندہ کتھے کھڑ دے, اگر چار پائی نہ ہوئے تو 2-3 بندے تو چاہی دے. انج لے آکے تے اتھے نہیں آئے جتھے قاسم دی ماں سی. حضرت زینب دے دروازے کے آکے اندر اماں دی جائی میرے پیو دیئے تے یہ ویر دروازے دے منتظری. جدو بی بی پاک دروازے تے آئے نا, میرا لوگ دیکھنا جی ہو گئی ہے مجلس. میں صرف مہندی دسن لگا, مہندی او کھڑوتے نے بچے مہندی لے کے صرف مہندی دا جملہ سن لو. آج کر کے نا اپنی ہمشیرہ دے سامنے تے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اماں دی جائی جی بھی, فرمایا اے قاسم. جدو فرمایا نا اے قاسم ہے تے فرماتے نے ماں قاسم دی. فرمایا تیرے بوئے تے تاں لے کے آیا, تیرے بچ علی دا حوصلہ ہے. ماں کے میں ویکھے گی یا کون قاسم ہے, نال دے خیمے جو آواز ہے لے آؤ میں حاجرہ نہیں. آج میں دادی حاجرہ کو بھی داد لینی ہے, آج شاباش دے آفرین اسماعیل تے ابراہیم کو بھی لینے. حضرت زینب تے حضرت امام حسین کٹھے اندر داخل ہوئے نے. حیران ہو گئے, مسلح بچھیا سی جتے سجدہ کیتا نے, اس مسلح دے اتے کھلو کے نا تے بی بی ام فروہ نے فرمایا جتھے میں سجدہ بھی کر دی سا اتھے رکھ دے. حضرت امام حسین نے رکھ دیتی گٹھڑی. صدقے جامع آخری جملہ, صدقے جامع گٹھڑی رکھ دیتی. تے حضرت ام فروہ نے فرمایا زندگی چ میں کچھ نہیں منگیا, بڑے با حیا خاتون سے. فرماندے نے میں تواڈے سامنے کدی کھلو کے کوئی گل نہیں کیتی, آج میری زندگی دی ایک آرزو ہے. فرماندے نے گل کر اماں پر جائی گل کر. فرماندے نے ایک واری پین پر آ میرے خیمے چ. مہندی سننا چاہتے. حضرت امام حسین اگے اگے نکلے نے,
جناب بی بی زینب سراست کے جاؤں سلام اللہ پیچھے پیچھے نکلے نے جلے والے پہن پرا خیمے جو باہر آئے نے نا زمین کربلا حالتی نظر آئی ہے لوگاں نو جمیں زلزلہ ہوتا ہے جدو دوڑ کے واپس پہن پرا اندر گئے نے نا او تو بی بی نے گنڈ کھول نہیں سی بی بی نے گنڈ کھول نہیں سی اور اپنے سر مبارک تو چادر ویسے انہاں تے وچ کلا بھی رکھے ہے انہاں وچ گانے رکھے نے اے سارا کچھ اے سجاد اے عزادارو اے سارا کچھ واپس لے جاؤ قاسم قتل ہوگی جدے واسطے چیزاں بنائیاں جے حسرتاں میں چی رہ گئی ہیں جڑی مہندی آندے نہ پڑا مہندی جدو شبیر اندر آئے نے سر تو چادر اتار کے حضرت قاسم دے خون اچ بی بی ہاتھ رنگ دی سی تے چٹیاں والا تے پھیر پھیر کے بھی آندی سی مہندی لگ گئی جے بی بی آ جا میرے پتر دی مہندی لگ گئی جے خون دی مہندی بی بی دا بہن آیا باروں لوگاں ڈھول بجائے نال واجے وجے میر انیس نے قلم توڑ دیتا ہے فرماتے نے باجے والوں کی صدا جو زیر قنات آتی ہے کیسا لاشا میرے بچے کی برات آتی یا حسین یا حسین